بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہمارے چینل کے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دشمن بہت ہیں، حسد کرنے والے مجھ سے بہت زیادہ ہیں اور مجھے جینے نہیں دیتے، مجھے تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مجھے کہیں ٹکنے نہیں دیتے، دشمن ظاہری دشمنی بھی کر رہے ہیں، پوشیدہ طریقے سے بھی میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، جس طرح بھی ان کا تعاون ہوتا ہے وہ میرے خلاف سازشیں، کوششیں، تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، تو آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے؟ ان سے بچنے کے لیے، ان سے حفاظت کے لیے آپ کو آج میں یہ صورت بتانے جا رہا ہوں۔ مختصر سی صورت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں۔ اس قرآن میں اللہ پاک نے ہر مسئلے، تمام رنجشوں، تمام مسائل، تمام بیماریوں، ہر طرح کی جو پریشانیاں ہیں جو ہماری زندگیوں میں ہیں، ان سب کا حل، ان سب کا علاج اللہ پاک نے قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمارے پاس جو پیغام بھیجا ہے، ہمیں جو اللہ نے دین کی طرف دعوت دی ہے، تو اس میں ہمارے لیے ہی بہتری ہے۔ ہمارے پاس قرآن جیسی نعمت ہے اور ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے، اور پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم شکوے شکایات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، یہ مسائل چل رہے ہیں۔ پھر آپ ہی بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جب اللہ نے ایک نعمت ہمیں دی ہے، اللہ نے ہمیں ایک نعمت سے نواز دیا ہے، قرآن ہمارے گھروں میں ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہماری الماریوں میں پڑے رہتے ہیں، تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس قرآن میں اللہ پاک نے معجزات رکھے ہیں، معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ آج آپ کو مختصر سی صورت بتانے جا رہا ہوں، مختصر سا یہ عمل ہے، آپ کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ پاک کی مدد نازل ہوتی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کیسے آپ کی مدد فرماتا ہے اور کیسے غیبی مدد آپ کے گھر میں آپ کے لیے نازل ہوگی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ قرآن صرف الماریوں تک ہی ہم نے محدود کر لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ہر روز پڑھیں، ہر روز ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کے بعد کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہمیں پڑھنا چاہیے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ پاک ہماری مدد فرماتا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے، اس کی برکات میں آپ کو گنوا نہیں سکتا۔ اگر آپ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر چلیں گے، اپنی زندگی میں آپ مسلسل قرآن پاک تھامے رکھیں گے، تو یہ انشاءاللہ دنیا میں کیا، آپ کو آخرت میں بھی یہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے رشتے دار ہمارے چلے جاتے ہیں، ہمیں تنہا گھپ اندھیرے میں ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے وہاں پر، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں وہاں پر، جو کچھ ہم نے دنیا میں کمایا تھا، جو کچھ ہمارے ساتھ دنیا میں ہم نے جو اکٹھا کیا تھا، وہ سب اب وہاں رہ چکا ہے۔ اب یہ جو قبر کا جو مرحلہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ پاک ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبر کے عذاب سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ بھی ہمیں اللہ نے بتا دیا ہے۔ ہم دنیا میں اچھے کام کریں اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے وہاں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو قرآن ہے، دنیا کا ہر رشتہ، دنیا کا ہر مخلص رشتہ وہ موت کے بعد آپ کو چھوڑ دے گا، پھر چاہے وہ آپ کی ماں ہو، آپ کی اولاد ہو، آپ کی بیوی ہو یا آپ کا شوہر ہو، سارے رشتے وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ نے قرآن کو دنیا میں اپنے سینے سے لگا کر رکھا ہوگا تو قبر میں یہ قرآن آپ کی مدد کے لیے اللہ سے آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ یہ قرآن آپ کے ساتھ آپ کے قبر میں آئے گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اگر عذاب آپ کے پیروں کی طرف سے آپ کے قریب آنے کی کوشش کرے گا تو یہ قرآن ہی آپ کو آپ کی پیروں کی طرف سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ اگر عذاب سر کی طرف سے آنے کی کوشش کرے گا تو قرآن سر کی طرف سے آپ کی مدد کرے گا، کیونکہ دنیا میں آپ نے اس کے ساتھ وفا کی ہے، دنیا میں آپ نے قرآن کو محبت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھا ہے، آپ نے ہر روز آپ نے ترتیب بنا کے رکھی تھی اپنی زندگی میں کہ قرآن کو
ہر روز پڑھنا ہے، بے شک ایک سورت ہو، بے شک ایک پاؤ ہو، آدھا سپارہ ہو، لیکن آپ نے پڑھا ضرور ہے۔ تو پھر میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ دائیں طرف سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا، بائیں طرف سے بھی آپ کی حفاظت کرے گا، حتیٰ کہ عذاب آپ کے قریب تک نہیں آنے دے گا۔ اب وہاں تو کوئی رشتہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کسی کو آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے۔ وہاں یہی قرآن ہے جو آپ کی مدد کے لیے تا قیامت آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کی قبر میں آپ کو سکون، روشنی، نور، اور آپ کو ایسی ایک قبر کی جو آپ کے اوپر جو مرحلہ ہوگا، ایسی آسانی آپ کے لیے پیدا ہوگی کہ آپ پھر رشک کریں گے کہ کاش دنیا میں نے اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا ہوتا۔ تو اسی حوالے سے میرے بھائیوں میری بہنوں، بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہمارے جو دوست ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہیں، ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہمارے دشمن بہت ہیں، ہم سے حسد کرنے والے بہت ہیں۔ تو ان سے علاج کیا ہے؟ ان سے بچنے کا اس صورت کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر میں پڑھ لے، یا دن میں کسی وقت پڑھ لے، یا رات میں آپ پڑھ لے۔ پورا وہ دشمن کا تصور کرے، یا اللہ دشمنوں کی دشمنی سے میری حفاظت فرما، ان کے حسد سے میری حفاظت فرما، ان کی کوششوں کو ناکام بنا دے۔ یہ دعا بھی مانگا کرے، اور سورہ کوثر 100 مرتبہ کسی بھی ٹائم آپ پڑھ لے، اور اگر اسے زیادہ پڑھ لے تب بھی کوئی حرج نہیں، کم از کم ایک تسبیح تو ضرور پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ یہ سورہ کوثر ایسی چیز ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ یہ تو دنیا کے فائدے ہیں، دنیا میں حفاظت ہوگی، اور آخرت میں بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ حوض کوثر کا پانی بھی آپ کو نصیب ہوگا روزانہ اگر آپ پڑھنے کا معمول بنا دیں گے۔ یہ آخرت کا بڑا فائدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب ہوگا۔ جس نے حوض کوثر کا پانی ایک دفعہ پی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حوض کوثر کا پانی ایک دفعہ پی لے گا، پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ، یہ معمول بنا لے، روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے، ہو سکے تو فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھ لے، اس وقت نہ ہو تو دن میں کسی وقت بھی پڑھ لے، کسی نماز کے بعد پڑھے، یا نمازوں کے علاوہ بھی کسی وقت پڑھ لے، تہجد کے وقت پڑھ لے، رات کے کسی حصے میں پڑھ لے، لیکن روزانہ کا معمول بنا لے۔ آپ کو یقیناً دنیا اور آخرت کے دونوں فائدے ملیں گے، اور دشمنوں سے مکمل حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالی اس مبارک عمل کو ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔